السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن نسائی کا منہج۔ سنن نسائی کے مؤلف امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن بحر النسائی رحمہ اللہ ہیں۔ 215 میں پیدا ہوئے اور 303 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ حافظ الحدیث، شیخ الاسلام، ناقد الحدیث، صاحب سنن کے یعنی عظیم ترین القابات سے ائمہ محدثین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیر اعلام نبلا جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 125 میں مفصل حالات، اس طرح دیگر کے کتابوں میں تذکرۃ الحفاظ وغیرہ میں امام نسائی رحمہ اللہ کی مفصل حالات موجود ہیں۔ الحمدللہ۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پہلے کتاب لکھی تھی السنن الکبری۔ جب آپ فلسطین کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں رملہ مقام پر قیام کیا۔ رملہ کے حاکم نے جب آپ کی کتاب السنن کبریٰ دیکھی تو پوچھا، کیا اس کتاب میں تمام احادیث صحیح ہیں؟ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، نہیں۔ حاکم رملہ نے کہا، اس کتاب میں سے صحیح احادیث الگ کریں۔ پھر امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اپنے منہج اور تحقیق کے مطابق صحیح احادیث کو الگ کیا۔ اس کا نام رکھا المجتبی، یعنی یہ جو معروف سنن نسائی ہے، جسے سنن صغریٰ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا نام المجتبی ہے۔ بعض مجتنی بھی کہہ دیتے ہیں، مجتبی کو مجتنی بھی، المجتنی بھی کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے چنی ہوئی احادیث۔ چونکہ سنن نسائی یہ سنن کبریٰ سے ہی ماخوذ ہے، اس لیے اس کا نام مجتنی یا مجتبی رکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے؟ بطور فائدہ، امام نسائی رحمہ اللہ جرح و تعدیل کے متفقہ ائمہ میں سے ایک تھے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہم نے تقریب اقوال الجرح و تعدیل للامام النسائی رحمہ اللہ کے نام سے ایک موسوعہ شائع کیا، یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کے جتنے بھی اقوال کتب حدیث، کتب جرح و تعدیل، کتب علل وغیرہ میں منتشر تھے، یا کچھ کتابیں امام نسائی رحمہ اللہ کی جرح و تعدیل پر بھی مطبوع ہیں، ہم نے تمام اقوال کو رفع تہذیب کے اعتبار سے مرتب کر کے اسے شائع کیا ہے، اور یہ کتاب عام دستیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ امام نسائی رحمہ اللہ کا منہج۔ احمد بن محمود رملی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام نسائی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کہ امام نسائی رحمہ اللہ فرما رہے تھے، لمبی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، جب میں نے سنن جمع کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے ان شیوخ کی روایات سے متعلق استخارہ کیا جن کے بارے میں میرے دل میں کچھ اندیشے تھے، تو میرے استخارہ میں یہی بات سامنے آئی کہ ان کی روایات کو ترک کر دیا جائے۔ بس میں جملہ طور پر ان مشائخ کی روایات بھی ترک کر دیں جن کی وجہ سے میری سند عالی ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی جن راویوں کی روایات کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ کو ڈاؤٹ تھا، شک تھا، تو ان کی روایات کے بارے میں استخارہ کیا، پھر ان کی روایات کو چھوڑ دیا، اور یہ بھی اشارہ فرما رہے ہیں
کہ کچھ ایسی بھی سندیں تھیں، کچھ ایسے بھی راوی تھے جن کی وجہ سے میری سند عالی ہو جانی تھی، لیکن چونکہ ان راویوں پر مجھے شک تھا، دل میں کوئی کھٹکا تھا، اس لیے میں نے ان سے روایت نہیں لی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی نسائی کی اس کے مقدمہ میں ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51۔ ابو الحسن معافری رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے محدثین کی روایت کردہ تخریجات پر گہری نظر ڈالی تو امام نسائی رحمہ اللہ کے ذکر کردہ روایات دیگر محدثین کی روایات کی نسبت سے صحت کے زیادہ قریب ہیں۔ مذکورہ والا اس بات میں کوئی انکار نہیں ہے کہ سنن اربع میں وہ کتاب جس میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ اس میں صحیح احادیث ہوں، وہ سنن نسائی ہے، اور اس میں اکثر احادیث صحیح ہیں، ضعیف بھی ہیں لیکن اکثر احادیث صحیح ہیں الحمدللہ۔ اور ائمہ محدثین کا اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ حافظ ابن رشد رحمہ اللہ کی تحقیق میں وہ فرماتے ہیں کہ سنن کے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، تصنیف کے اعتبار سے بدیع اور ترتیب کے اعتبار سے بہترین کتاب ہے سنن نسائی۔ گویا کہ آپ کی یہ کتاب امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے طریقہ کار کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی علتیں بھی بیان کر دی ہیں امام نسائی رحمہ اللہ کے حوالہ سے۔ سنن نسائی کے پر تبصرہ کرتے ہوئے حافظ ابن رشد نے یہ کہا۔ اسی طرح سنن نسائی کے ایک راوی محمد بن معاویہ الاحمر نے کہا، کتاب السنن یعنی سنن نسائی کی تمام روایات صحیح ہیں، ان میں سے بعض معلول ہیں مگر آپ نے ان کی علت بیان نہیں کی، اور اس سے منتخب جس کا نام المجتبی ہے اس کی تمام روایات صحیح ہیں۔ یہ سنن نسائی کے راوی محمد بن معاویہ الاحمر کی رائے ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی سنن نسائی پر شروط، جیسا کہ ابھی اشارہ گزرا ہے، بعض ائمہ محدثین نے اس کتاب کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ منتخب کی ہے اپنی سنن کبریٰ نسائی سے، لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ یہ بہت ہی مفید ترین کتابوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ 100% اس کو صحیح قرار دینا ایسی بات نہیں ہے۔ ائمہ محدثین کا اتفاق اس کی صحت پر نہیں ہوا، اور اس میں معلول روایات، ضعیف روایات ہیں لیکن بہت تھوڑی ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق سے جو سنن نسائی ہمارے سامنے ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کافی روایات اس میں ذوق کا حکم ہمیں ملتا ہے۔ سنن نسائی پر ماشاءاللہ کئی ایک ائمہ محدثین نے اس پر کام کیا۔ مثلا امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی مختصر ایک شرح لکھی الظہر الربا کے نام سے، الظہر الربا کے نام سے، اور یہ مطبوع ہے۔ اسی طرح حاشیہ سندھی بھی مطبوع ہے۔ اسی طرح ہمارے شیخ الشیوخ، ہمارے کئی ایک اساتذہ کے استاد محترم فضیلت شیخ المحدث الامام عطاء اللہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ نے بھی سنن نسائی پر ایک جامع محدثانہ حاشیہ لکھا جس کا نام التعلیقات السلفیہ ہے، اور یہ عام مطبوع ہے۔ اسی طرح اللہ اکبر،
محدث حرم مکی فضیلت شیخ محمد بن علی بن آدم السیوبی رحمہ اللہ نے 42 جلدوں پر سنن نسائی کی شرح لکھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ بہت مفید شرح ہے، بہت مفید شرح ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح محمد مختار اشنقیطی فضیلت شیخ محمد مختار اشنقیطی رحمہ اللہ نے بھی سنن نسائی کی شرح کی، اور اس کی ابھی 3 جلدیں ہی چھپی تھیں کہ شیخ محمد مختار اشنقیطی رحمہ اللہ وفات پا گیا۔ اس طرح اور بھی سنن نسائی پر کام ماشاءاللہ تحقیق میں، تخریج میں، شروحات میں اور بھی کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھا مختصر منہج۔ عرب علماء نے سنن نسائی کے منہج پر بڑے مفصل کام کیے ہیں۔ ہم پہ لازم ہے کہ جو طلبہ مزید وسیع مطالعہ کرنا چاہیں اسی کتاب کے منہج پر، وہ عرب علماء کے جو منہج پر ہی، امام نسائی کے منہج پر ہی کتابیں ان کو لازم پکڑیں، بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔